السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما۔ محترم سامعین اکرام، آج کے درس کا موضوع ہے سب سے بہترین عورت اور سب سے بدترین عورت۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ سب سے بہترین عورت کون ہے اور ان کی کیا صفات ہے، اور سب سے بدترین عورت کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، سب سے پہلے میں علم کے تعلق سے، علم کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، زدنی علما، میرے علم میں، مجھے علم میں زیادتی عطا فرما۔ ذرا غور کریں، کس چیز میں زیادتی عطا فرما؟ علم میں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر علم ہے، علم میں قدم بڑھاتے جا رہے ہیں تو اللہ کی قسم پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، پھر مال بھی صحیح خرچ ہوتا ہے، سب کے حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا ہوتے ہیں۔ ایک انسان جان لیتا ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، شوہر بیوی کے حقوق جان لیتا ہے اور بیوی شوہر کے حقوق بھی جان لیتی ہے، حلال و حرام کی بھی تمیز ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس علم سے بندہ اپنے رب کو راضی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جبکہ اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ محترم حضرات، تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ مانگنی چاہیے؟ علم ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتے ہیں سوائے علم کے، جبکہ انسان کے پاس اگر صرف علم رہے نا تو یہی چیز اس کو اونچا مقام عطا کر دیتا ہے۔ اگر انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا صحیح ڈر اور صحیح خوف بیٹھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی خاص طور سے اس پر ابھارتے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تعلم العلم فإن تعلمه للہ خشیہ۔ علم حاصل کرو، بے شک علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ کیوں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کون ڈرتا ہے؟ علماء ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وطلبہ عبادہ، اس علم کا حاصل کرنا عبادت ہے، اور علم کا مذاکرہ کرنا تسبیح ہے، علم میں ترقی حاصل کرنا جہاد ہے، اور جو نہیں جانتے ان تک علم کو پہنچانا یہ صدقہ ہے، اور علم کو ان کے اہل کے لیے خرچ کرنا اللہ کے نزدیکی حاصل کرنا ہے، یعنی علم کو ان کے اہل تک پہنچانا، اس سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علم حاصل کرنے سے انسان کا اخلاق بہت اچھا ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم مروت ہے اس شخص کی جس کی کوئی مروت نہیں۔ اگر کسی شخص کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ علم کا راستہ اختیار کر لے، اس کے سارے اخلاق درست ہو جائیں گے۔ محترم حضرات، تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ علم حاصل کرنے سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور پھر
وہ اس زندگی جو گزارتا ہے بہترین طریقے سے زندگی گزارتا ہے، ویسا ہی زندگی گزارتا ہے جیسا رب چاہتا ہے، اور پھر وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور پھر علم حاصل کرنے سے انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا جو درس ہے وہ کیا ہے، ہمارا جو موضوع ہے سب سے بہترین عورت اور سب سے بدترین عورت۔ سب سے بہترین عورت کون ہے اور سب سے بدترین عورت کون ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائکم الودود الولود المواتیہ المواسیہ اذ اتقین اللہ، وشر نسائکم المتبرجات المتخیلات وہن المنافقات لا يدخلن الجنہ منہن الا مثل الغراب الاعصم۔ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 1849، 1849۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی ہیں، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور بدترین عورتیں وہ ہیں جو غیر شوہر کے سامنے زبائش کرنے والی اور اکڑ کر چلنے والی ہوں، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح بہت کم ہے۔ یہ حدیث دو اہم سبق پر مشتمل ہے، ذرا غور کریں اس حدیث میں۔ دو سبق ہے اس حدیث میں۔ پہلا سبق کیا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ اس میں کوئی کمال نہیں کہ بیوی اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتی ہو اور شوہر کی فرمانبردار ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہو اور شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، یہ اس کی کمال نہیں ہے۔ یعنی بیوی کا اپنے شوہر سے محبت کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان سے ہمنوائی کرنا، بیوی کو اس وقت مفید ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والی ہوگی، اس کے بعد اپنے شوہر سے محبت، ان کی اطاعت، ان کی ہمدردی، انہیں فائدہ ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والی ہو، پھر شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی ہو، تب اسے فائدہ پہنچے گا۔ لہذا تمام کی تمام عورتیں اگر کامیابی چاہتی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اونچا مقام چاہتی ہے، سرخ روح ہونا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری کرنی ہوگی۔ اس کے بعد پھر شوہر سے محبت، ان کی اطاعت، ان سے ہمنوائی، ہمدردی کرنی ہوگی، تب انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ اس حدیث میں ذرا غور کریں، آج کل شوہر کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے عورتوں کا زبائش اختیار کرنا ایک معمول بن چکا ہے۔ جب عورتیں گھر میں رہتی ہیں تو عام لباس پہنتی ہیں، کوئی آرائش و زبائش نہیں، کوئی بناؤ سنگھار نہیں، کوئی خوشبو نہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کے شوہر انہیں کہتے ہیں کہ آج ہمیں بازار جانا ہے، یا فلاں جگہ فنکشن میں جانا ہے، شادی بیاہ میں جانا ہے، تو پھر مت پوچھیں کس طرح بناؤ سنگھار شروع ہو جاتا ہے، بہترین سے بہترین کپڑے پہن کر، بناؤ سنگھار کر کے اپنے گھروں سے نکلتی ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہیں کہ شوہر کے سامنے تو کوئی بناؤ سنگھار نہیں، عام لباس پہن کر رہتی ہے، اور باہر جاتے وقت یہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایسی عورتوں کو جنت سے محرومی کی وعید سنائی گئی، یاد رکھیں، جنت سے محرومی کہ شوہر کے سامنے تو ایسی لباس پہن کر رہے، اور پھر جب گھر سے باہر نکلے تو بناؤ سنگھار کر کے بہترین سے بہترین لباس پہن کر وہ نکلے، تو ایسی عورت کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جنت سے محروم ہو جائے گی ایسی عورت۔ اچھا، اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس میں ذرا غور کریں۔
بدترین عورت کے تعلق سے کیا فرمایا؟ المتبرجات، یعنی وہ عورت جو غیر شوہر کے سامنے آرائش کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور قدیم زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار مت کرو۔ تو آج کل تو یہی ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زمانہ جاہلیت میں جس طرح ہوتا تھا، عورتیں بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نکلتی تھی اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر کرتی تھی، آج بھی عورتیں ایسی کر رہی ہیں کہ جب باہر جاتی ہیں تو المتبرجات کرتی ہیں، یعنی غیر شوہر کے سامنے اپنی خوبصورتی کو دکھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے تعلق سے کیا فرمایا میرے بھائی؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے تعلق سے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی اور نہ ان کی خوشبو پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو تو بہت دور سے ہی محسوس کی جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ المتخیلات، دوسری جو بدترین عورت کی جو دوسری جو بری صفت ہے وہ کیا ہے؟ المتخیلات، یعنی تکبر کرنے والی عورت۔ ایک تو زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے نکلتی ہے اور پھر تکبر بھی کرتی ہے، تو ایسی عورتیں بدترین عورت ہے۔ تو ایسی عورتوں کو منافق کہا گیا، یاد رکھیں حدیث میں منافق ہے۔ ایسی عورتیں منافق ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو ہم نے آج اس حدیث سے کیا سیکھا؟ یہی سیکھا کہ جب عورتیں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اس کے بعد پھر اپنے شوہر سے محبت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی خدمت کرے اور ان کو ہمیشہ راضی رکھے، ان کو خوش رکھے، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ یہ خوش نصیب اچھی عورت کی نشانیاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ عورت جب گھر میں رہتی ہے، اس کی مکمل بناؤ سنگھار، اس کی مکمل آرائش و زیبائش شوہر کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ غیروں کے لیے ہو جیسا کہ آج کل عورتیں کرتی ہیں۔ تو یہ بدترین عورت ہے اور ایسی عورتوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محترم سامعین اکرام، دو ایسی عورتیں، بہترین عورتیں گزری ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اور بدترین عورت کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال بیان کرتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے صالح بندوں یعنی نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ، والعیاذ باللہ۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اتنے بڑے نبی، اولو العزم نبی، اور ان کی بیوی ان پر ایمان نہیں لائی، ان کو مجنون سمجھتی تھی، ان پر ایمان نہیں لائی، ٹھکانہ کیا ملا؟ جہنم ملا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ بھی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوا؟ انہیں بھی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اگر اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان نہ ہو تو قریبی سے قریبی رشتہ بھی نہ دنیا میں کام آ سکتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہترین عورت کی مثال بیان کی ہے، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ جب اس نے دعا کی، فرعون کی بیوی نے جب دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ان ظالموں سے بھی نجات دے۔
جب فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور فرعون کو اس کے ایمان کا حال معلوم ہوا تو مختلف طریقے سے اذیت اور تکلیف دینے لگے، مختلف طریقے سے اذیت دینے لگے۔ تب حضرت آسیہ رضی اللہ آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے، فرعون کے شر سے، اور جو ہمیں اذیت دے رہے ہیں ان کے شر سے ہمیں نجات دے، اور تیرے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں دنیا میں جنت دکھایا گیا۔ اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اور آگے فرمایا کہ وہ عبادت میں ہمتن ہر وقت مصروف رہنے والوں میں سے تھی۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ سیدہ آسیہ، ذرا غور کریں، سیدہ آسیہ عظیم الشان محلات کو آخرت، عظیم الشان محلات کو آخرت میں کامیابی پانے کے لیے ٹھکرا دی، اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بے انتہا اذیتوں کا سامنا کیا، تکلیفیں برداشت کی، اور آخرکار انہیں کامیابی مل گئی۔ تو ہماری نظر آخرت پر ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا جو ہم سے چھوٹ جانے والی ہے۔ جیسے ہی موت آئے گی، ہماری تمام کی تمام چیزیں یہی رہ جانے والی ہے، ہماری تمام چیزیں ہم سے چھوٹ جانے والی، ہم سے چھین لی جائے گی، اور ہمارے ساتھ کیا رہے گا؟ صرف وہ نیک اعمال رہیں گے جو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اس لیے ہمیں دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو ترجیح دینا چاہیے۔ ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اور آخرت میں ہمیں بہترین سے بہترین مقام ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے، وہ اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واللہ اعلم۔